الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29، سورۃ الدہر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 23 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا۔ اگر ہم سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 اور 17 دیکھیں، جس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی ہم نے قرآن مجید کو بطرز تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کرنا ہے۔ ہماری مشیت اسی میں ہے، ہمارا ہر حکم اور ہر فیصلہ اسی وقت پر نازل ہوگا جو وقت ہم نے اس کے نزول کے لیے طے کر رکھا ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہ صرف قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے صبر کرنا ہے، بلکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے بھی آپ نے اپنے رب تعالی اللہ عز و جل کی اطاعت کو، اس کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح اور شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصہ میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ ہم اگر ان صورتوں کو آپس میں دیکھیں نا، پچھلی آیات ہیں وہ سورۃ القیامہ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی، یہ والی آیات ہیں، تو آئیے سورۃ المزمل کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ اسی حکم کا تسلسل ہے جو سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات میں دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بیشتر حصہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے، اللہ کے حضور سجدے کرنے اور اس کی تسبیح کرنے میں صرف کیا کریں۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جب ہم نے المزمل کی ابتدائی آیات پڑھی تھی، ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ یہ سورہ کا نزول مکی دور کے ابتدا کا ہے، اور بالکل ابتدا میں کیونکہ نمازوں کے اوقات بھی، کیونکہ نمازیں ہی ابھی فرض نہیں تھی، ابھی نماز ہی فرض نہ تھی، تو اوقات بھی اس طرح سے نماز پنجگانہ کے طے نہ تھے، تو پھر اس وقت کی عبادت کیا تھی؟ سارا زور رات کی عبادت پر تھا، حکم بھی یہی تھا۔ بعد میں جب مکی دور کے اختتام میں واقعہ معراج پیش آیا اور نمازوں کا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اور یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام ہوا کہ اب 5 نمازیں پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز پنجگانہ کی فرضیت کا حکم آ گیا، تو اس قیام اللیل کو مختصر کر کے تہجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں، یعنی تہجد کی نماز سب کے لیے فرض نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز تہجد باقی فرض نمازوں کے علاوہ اضافی فرض کے درجے میں تھی، جبکہ امت کے لیے اس کی حیثیت نفل کی سی ہے، کیونکہ نافلہ کہتے ہی ایکسٹرا یعنی اضافی اور زائد کو ہیں، تو اللہ کے نبی کے لیے فرائض میں مزید فرض ایک ایڈ ہو گیا، اور امت کے لیے اس کی حیثیت نفلی نماز کی سی ہے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑے بیٹھے ہیں۔ قیامت کا سخت دن، سورۃ المزمل، ایسا دن ہوگا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، جو کہ بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ اور اب یہاں پر آیت نمبر 27 میں آئے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ارے یہ لوگ تو جلدی ملنے والی یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ سورۃ القیامہ کے ساتھ ریلیٹ کرے تو کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، تم تو اصل میں جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی تینوں صورتوں کا تسلسل آپس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا اتنی حقیر چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنے گریسفل ہونے کے بعد تمہیں اتنے ہائر سٹینڈرڈ میں نے رکھا، اشرف المخلوقات بنایا، اور تم اس کے لیے بک گئے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کیا یہ دنیا انتہائی حقیر چیز کہ جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہو، اس کی طرف تمہارا دھیان ہے ہی نہیں، جو کہ انتہائی سخت ہوگا۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے۔ یہاں پر جو بات مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے نا عام طور پر، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ جب چاہے نا جس کو چاہے فنا کرے اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ میں جب اس چیز کو بہت ان ڈیپتھ دیکھوں، میں نے اکثر اس کا ذکر کیا ہوا ہے، تو مجھے اللہ کی قدرت پر اور اطمینان اور اس چیز سے بہت خوف آتا ہے کہ آج میں جس گھر میں بیٹھی ہوں، ایون میں جس جگہ پر بیٹھ کے یہ لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں، اب سے 50 سال پہلے یہاں پر پتہ نہیں کس کی پراپرٹی تھی، اس سے 50 سال پہلے نہ جانے کس کی پراپرٹی تھی، کون لوگ یہاں رہتے تھے، کون لوگ آباد تھے، اور اس وقت کے 50 سال بعد میں یہاں نہیں ہوں گی اور یہاں پر کوئی اور آباد ہوں گے جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، یا شاید ہیں، موجود ہیں، لیکن ابھی یہ جگہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس چیز کو اگر ہم فیل کریں نا کہ آج اگر ہم ہیں، ہمارا دور ہے، تو اب سے 100 سال پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا تھا، یہاں پر کچھ اور لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ آج ہم ہیں، اللہ ہمیں بھی بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ جب چاہے قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ کسی دوسری قوم کو لے آ۔ ہم قومی سطح پر دیکھیں تو ایسا ہے، ہم جغرافیکلی دیکھیں تو ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مقام و مرتبت کی بات کریں تو ایسا کہاں تھی بنی اسرائیل، کہاں آ کے گری؟ بڑی بڑی قومیں ہیں، بڑی طاقتور تھیں، ارم ذات العماد۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ تو قومیں ایسی تھی، اللہ فرماتا ہے وہ شہر ایسے آباد تھے کہ میں نے ان کی مثل دوسرے نہ بنائے تھے تب، ایسی کامیاب قومیں تھی، آج کہاں ہیں؟ کھنڈرات، ویرانے، وحشتناک جگہ، بیابان۔ تو ہم ہر اعتبار سے اس آیت کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیت کے پہلے حصے سے ہم آیت کے دوسرے حصے کو جوڑیں نا، یعنی ایک مفہوم تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے نا کہ اللہ چاہے تو ایک قوم بدل کے دوسری لے آئے، اللہ چاہے تو لوگوں کو لوگوں سے ریپلیس کر دے، اور دوسرا مفہوم نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، اگر اس سے ریلیٹ کریں، یعنی یہاں تخلیق کا ذکر ہے، جوڑ بند درست کرنے کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے، تو یہاں مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں ہم ان لوگوں کو ان کے دنیاوی زندگی والے جسموں، ان کی حیت جیسے ہی جسم اور حیت عطا کریں گے۔ انسان دنیا میں زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر اور جو انسانی ساخت ہے اس پر بنانے پر قادر ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ اور پھر اسی آیت کا ذکر ہوا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، یعنی جس کا جی چاہے اپنے رب کے قرب کا رستہ اختیار کر لے۔
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا۔ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالمین، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ارادے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں جب تک ان میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہو جاتی، تو اللہ سے اس کی رضا مانگے، اپنے ارادوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے پلانز میں خیر طلب کریں کہ اللہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے یہ فیصلہ فرما دے، اے اللہ میرے اس فیصلے میں بہتری شامل فرما دے۔ جب ہم اللہ کی چاہت کے سپرد کر دیں گے خود کو، تو وہ ہمیں وہ بھی دے دے گا جو ہماری چاہت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔